بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منحوس میرے بھائی کو کھا گئی۔ پھپھو نے کہتے ساتھ مجھے مارنا شروع کر دیا تھا اور پھر ماں باپ کا جنازہ اٹھتے ہی مجھے بھی گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ سب انہوں نے گھر کی لالچ میں کیا تھا تاکہ میرے ماں باپ کا گھر انہیں مل جائے۔ میں در بدر پھر رہی تھی۔ ماں باپ کی موت کا غم بھی تھا کہ میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ وہاں کے مولوی صاحب نے دیکھا تو مجھے گھر لے گئے۔ میں ان کی بیٹی بن کر رہنے لگی۔ جب ایک دن انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور کہا کہ گھر میں میلاد ہے، میں تیار ہونے لگی۔ جب کچھ دیر کے بعد میں کمرے سے باہر آئی تو جان نکلنے لگی کہ 3-4 مرد، میری آنکھیں میرے ماں باپ کی لاشوں پر جم گئی تھیں۔ چارپائی پر سفید کفن میں لپٹے ان کے بے جان وجود جیسے مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں چیخ چیخ کر انہیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ امی، ابو، آپ کو پتا ہے نا کل رات کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ؟ آپ کیوں نہیں جاگے؟ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور زبان کانپ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے صدیوں کی پیاس بہ نکلی ہو۔ پھپھو آگے بڑھی۔ ان کے چہرے پر غصے اور نفرت کی ایسی آمیزش تھی جو میرے وجود کو اندر سے چیر گئی۔ وہ میرے قریب آئیں۔ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور میری حالت ایسی تھی جیسے سانس لینا بھی بھول چکی ہوں۔ اچانک انہوں نے سب کے سامنے چیخ کر کہا، یہی منحوس ہے، میرے بھائی اور بھابھی کو کھا گئی۔ شروع دن سے ہی نحوست پھیلا رہی تھی۔ پہلے بڑے بھائی بیمار پڑے، پھر بھابھی کی طبیعت بگڑی اور اب وہ دونوں مر گئے۔ یہ لڑکی نحوست کی چلتی پھرتی مورت ہے۔ مجمع ساکت تھا، کچھ چہرے حیران، کچھ بے نیاز اور زیادہ تر تماش بین۔ کسی کی پیشانی پر فکر کا ایک قطرہ نہ تھا۔ میں نے پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں التجا تھی مگر ان کی نظروں میں صرف نفرت تھی۔ انہوں نے میرے بازو کو زور سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے چارپائی سے الگ کر کے دروازے کی طرف گھسیٹنے لگی۔ یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی، اسے نکالو باہر، آج ہی، ابھی۔ ان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں کچھ بول نہ سکی، گلا خشک، دل ڈوبا ہوا، جیسے لفظ کہیں چھپ گئے ہوں۔ ایک لمحے میں ہی میں بے گھر، بے سہارا اور دنیا کی نظروں میں ایک مجرم بن چکی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر پھپھو نے ایک زوردار دھکا دیا اور میں نیچے زمین پر گر گئی۔ گردن گھما کر پیچھے دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سارا محلہ چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کھڑکیوں کے پردے ہلے، چند دروازے آہستہ سے کھلے مگر کوئی قریب نہ آیا۔ میرے کپڑے گرد آلود، چہرہ آنسوؤں سے تر اور دل میں ایک ایسا خلا جو لفظوں سے پر نہیں ہو سکتا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ سورج دھیرے دھیرے مغرب کی طرف جھکتا جا رہا تھا اور میرے اوپر سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ رات ہونے کو آئی۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور قدم بے سمت گھسیٹنے لگی۔ پیروں میں چپل نہ تھی اور زمین کی سختی گویا میرے وجود کو نوچ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں ایک مسجد کے قریب پہنچی۔ مسجد کی سیڑھیاں خالی تھیں۔ میں وہیں کونے میں بیٹھ گئی، اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔ کوئی صدا، کوئی ہمدردی، کوئی کاندھا نہیں تھا، بس تنہائی، درد اور آسمان کی خاموشی۔ کچھ دیر کے بعد ایک آواز نے میرے وجود کو چونکا دیا، بیٹی تم یہاں؟ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سفید داڑھی والا ایک بزرگ آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی اور لہجے میں نرمی۔ میں کچھ بول نہ سکی، صرف آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انہوں نے قریب آ کر میرا کندھا تھپتھپایا، آؤ اندر چلو، رات ہو رہی ہے، اکیلی لڑکی کا یوں باہر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بے اختیار سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ چلتی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر لے جا کر پانی پلایا، کھانا دیا اور پھر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر کہا، بیٹی آج سے تم میری بیٹی ہو، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن اندر کا دکھ کسی کے کہنے سے تھم نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں موجود پرانی چارپائی پر بیٹھ کر میں دیوار سے سر لگا کر روتی رہی اور ان کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی، میری بیٹی ہو تم۔ وہ رات گویا برسوں کی تھکن، درد اور بے یقینی کی ایک اندھیری چادر تھی، مگر اس چادر میں ایک جھلک روشنی کی، ایک چھوٹا سا امید کا سایہ۔ مولوی صاحب کی صورت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس نئے رشتے کے حوالے کر دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، شاید۔ مولوی صاحب کے گھر میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا، جیسے طوفان کے بعد ساحل مل گیا ہو۔ وہ گھر چھوٹا سا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا۔ در و دیوار پر مذہبی آیات کے فریم لگے تھے۔ کچن کے سامنے والے دروازے پر ایک چھوٹا سا پردہ اور آنگن میں لگے پودوں سے ہریالی چھانک رہی تھی۔ وہ مجھے سیدھا ایک کمرے میں لے گئے جہاں ایک طرف صاف ستھری چارپائی بچھی تھی، ساتھ ایک پرانا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ یہ کمرہ اب تمہارا ہے، انہوں نے کہا۔ بیٹی ہو، کوئی پردہ نہیں، جو کھانا ہم کھائیں گے تم بھی وہی کھاؤ گی، جو پہنیں گے تم بھی وہی پہنو گی، بس کچھ اصول ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔
میں نے گردن جھکا کر سر ہلایا۔ اس وقت مجھ میں کچھ سننے اور سمجھنے کی طاقت ہی نہ تھی، صرف یہ احساس تھا کہ شاید قسمت نے اب کی بار رحم کیا ہے۔ وہ رات میں نے روتے روتے گزار دی، مگر صبح جب اذان کی آواز سے آنکھ کھلی تو دل میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی، جنہیں سب خالہ جان کہتے تھے، انہوں نے مجھے آہستہ آہستہ کام سمجھانا شروع کیا۔ خالہ جان کا لہجہ سخت نہ تھا، لیکن جذبات سے خالی ضرور تھا، جیسے وہ خود بھی مجھے قبول نہیں کر رہی تھی، بس مولوی صاحب کی خواہش پر مجبوری میں ساتھ نبھا رہی تھی۔ گھر میں کل ملا کر 3 افراد تھے، مولوی صاحب، خالہ جان اور ان کا ایک بیٹا جو مدرسے میں رہتا تھا، کبھی کبھار آتا تھا۔ میری موجودگی نے گھر کا معمول تھوڑا بدل دیا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ جاتی، آنگن میں جھاڑو دیتی، نلکے کے پاس برتن دھوتی اور پھر ناشتہ بناتی۔ خالہ جان خاموشی سے میری کارکردگی دیکھتی، کبھی کبھی ہلکی سی سرگوشی میں کچھ ہدایت دیتی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مولوی صاحب ہر روز مسجد جاتے، جمعے کو خطبہ دیتے اور شام کو واپس آ کر کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتے رہتے۔ ان کی موجودگی میں گھر میں ایک خاموش وقار چھا جاتا۔ ان کی نگاہیں اکثر میری طرف مہربانی سے اٹھتی اور میں نظریں جھکا لیتی۔ دن گزرتے گئے اور میرے دل میں یہ احساس جڑ پکڑنے لگا کہ شاید واقعی میں اب محفوظ ہوں۔ یہ خیال میرے اندر جیسے نرمی کی ایک لہر لے آیا۔ میں نے پوری دلجمی سے گھر کے کاموں میں خود کو جھونک دیا۔ دوپہر کو سب کے لیے کھانا بنانا، شام کو کپڑے دھونا اور رات کو کچن کی صفائی کے بعد آنگن میں بیٹھ کر کچھ دیر آسمان کو تکتے رہنا، یہ سب میری روزمرہ کا حصہ بن چکا تھا۔ خالہ جان کبھی کبھی میرے بالوں میں تیل لگا دیتی یا میرے ہاتھوں میں مہندی لگا کر کہتی، بیٹیوں جیسے ہاتھ ہو گئے تمہارے بھی۔ ان کے لبوں پر یہ جملہ میرے دل کو عجیب سی راحت دیتا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ میں اب اس گھر کا حصہ بن چکی ہوں۔ ایک دن جب میں آنگن دھو رہی تھی، مولوی صاحب مسجد سے آئے۔ ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن تھی لیکن آنکھوں میں نرمی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹی تم نے تو گھر سنبھال لیا ہے، اللہ تمہیں جزا دے۔ میں نے جھک کر ان کے لیے پانی رکھا۔ وہ بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، کبھی وقت ملا تو تمہیں بھی دینی علم سکھاؤں گا۔ علم عورت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مرد کے لیے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، جی میں سیکھنا چاہوں گی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے، یہ نرم لہجے مجھے ایک نئی زندگی کا یقین دلاتے۔ میرے اندر کی زخمی روح کو جیسے مرہم ملنے لگا تھا۔ وہ درد جو مجھے میرے ماں باپ کی موت، پھپھو کے تانے اور بے گھر ہونے کے احساس سے ملا تھا، اب کچھ دھندلا ہونے لگا تھا۔ اکثر رات کو سوتے ہوئے میں دعا کرتی، یا اللہ شکر ہے تو نے میرے لیے یہ جگہ بنا دی۔ یہاں اگرچہ خون کے رشتے نہیں، مگر کم از کم دلوں میں تھوڑی سی جگہ ہے۔ ایک رات خالہ جان میرے پاس آئیں، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مولوی صاحب تم سے بہت خوش ہیں، تم واقعی اس گھر کی عزت بن گئی ہو۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ خالہ جان مجھے صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ ان کی آنکھیں تھوڑی نم ہوئیں، مگر وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے لیے یہ وقت ایسا تھا جیسے تاریک رات میں ستارے جھلکنے لگے ہوں۔ ایک امید، ایک چھوٹا سا اعتماد جنم لینے لگا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ سکون وقتی ہے اور میں جو سمجھ رہی تھی کہ ایک نئی زندگی ہے، دراصل وہ ایک اور امتحان کا دروازہ تھا، ایک نیا جال جس کی تاریں اتنی باریک تھیں کہ ان کا احساس بھی نہ ہو سکا جب تک وہ مجھے پوری طرح جکڑ نہ لے۔ دن گزرتے گئے اور میرا دل آہستہ آہستہ اس گھر کو اپنا ماننے لگا۔ خالہ جان کا رویہ نرم پڑ چکا تھا اور مولوی صاحب اکثر میرے کام کی تعریف کیا کرتے، لیکن ایک وقت کے بعد ان کے انداز میں کچھ ایسا بدلاؤ آیا جو ابتدا میں تو میری نظر سے چھپا رہا، مگر پھر دل میں چبھنے لگا۔ ان کی نظریں جو پہلے شفقت سے دیکھتی تھی، اب کچھ زیادہ ٹھہرتی تھی۔ پہلے وہ مجھ سے نظریں چرا کر بات کیا کرتے، اب ان کی آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ خاموشی سے کچھ مانگ رہی ہوں۔ کبھی وہ میرے قریب سے گزرتے، بلا وجہ رک جاتے، کوئی کام نہ ہونے کے باوجود آواز دے کر بلاتے، اور جب میں پاس جاتی تو وہ دیر تک میری طرف دیکھتے رہتے۔ میں ان کی آنکھوں سے کتراتی، بات مختصر کرتی، پھر کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے ہٹ جاتی۔ خالہ جان سب کچھ دیکھتی لیکن نہ کچھ کہتی اور نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی تاثر ہوتا، جیسے وہ اس تبدیلی کو محسوس ہی نہ کر رہی ہوں۔ ایک دن مولوی صاحب نے مسجد سے واپسی پر مجھے آواز دی۔ میں برتن دھو رہی تھی، جلدی سے ہاتھ پہنچ کر ان کے سامنے آئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور بولے، بیٹی کل گھر میں ایک تقریب ہے، کچھ عزیز و اقارب آ رہے ہیں، تم ذرا اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں نے خالہ جان سے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے نیا جوڑا خرید لے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آج تک کبھی انہوں نے اس انداز سے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی بے چینی سر اٹھانے لگی۔ پھر سوچا شاید واقعی کوئی تقریبی محفل ہو، جیسے اکثر گھروں میں ہوتی ہے، شاید اسی کا انتظام ہو۔
خالہ جان شام کو میرے کپڑے لے کر آئیں، ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض جس پر کام نہایت نفیس تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا تو کپڑے کی نرمی اور باریکی محسوس کی۔ خالہ جان نے خاموشی سے کہا، کل جلدی تیار ہو جانا، مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ تم اچھی سی لگو۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے وہ خود اس بات سے خوش نہ ہو مگر مخالفت کا اختیار بھی نہ رکھتی ہوں۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی، غسل کیا، بال سنوارے اور وہ نیا جوڑا پہنا جو رات خالہ جان نے دیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا تو دل میں ایک انجانی سی خجالت اتر آئی۔ میں نے اس لباس میں خود کو کچھ زیادہ ہی نمایاں پایا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو خالہ جان مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر جلدی سے نظریں چرا کر بولی، چلو مہمان آتے ہوں گے، مولوی صاحب نے ہال میں بیٹھنے کا کہا ہے۔ میں آنگن سے ہوتی ہوئی کمرے کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ گھنٹی بجی۔ خالہ جان نے دروازہ کھولا اور میرے قدم وہیں جم گئے۔ 4 مرد اندر داخل ہوئے، سب کے سب اجنبی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں لیکن ان کی آنکھوں میں عجیب سی ہوس تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا سانس رک سا گیا۔ ان کے کپڑے قیمتی تھے، خوشبو تیز، اور ان کے انداز جیسے وہ کسی تماشے کے لیے آئے ہوں۔ میں نے فوراً پیچھے قدم کھینچے اور خالہ جان کی طرف دیکھا مگر وہ نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ ان مردوں میں سے ایک نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا، پھر مولوی صاحب کی طرف مڑا جو اب سامنے آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب، آپ نے تو واقعی کمال کی چیز رکھی ہے، ایک نے دھیمی آواز میں کہا۔ مولوی صاحب مسکرائے جیسے کسی نے ان کے علم یا تقوی کی تعریف کی ہو۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹ کر اندر دوڑنے کی کوشش کی تو مولوی صاحب نے آواز دی، بیٹی ذرا آؤ، سب تم سے دعا کروانا چاہتے ہیں، یہ بہت خاص لوگ ہیں، تمہیں ان کے ساتھ نرم دل سے پیش آنا ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے، سانس تیز ہو گئی اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ ان کی نظریں میرے وجود پر جم چکی تھیں اور مولوی صاحب کا رویہ کچھ ایسا تھا جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے آج پیش کرنا ہے۔ میں ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گئی، ماں باپ، محرومی، مسجد کی سیڑھیاں، خالہ جان کی خاموشی، سب کچھ۔ بس وہ دروازہ، وہ 4 مرد اور مولوی صاحب کی نمکین مسکراہٹ یاد رہ گئی۔ یہ پہلا دن تھا جب مجھے شک ہوا، شاید یہ گھر وہ پناہ گاہ نہیں جسے میں اپنی نجات سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید یہ محفل، یہ لباس، یہ سب کچھ ایک نئے طوفان کی پہلی جھلک تھی۔ جب میں مہمانوں کے آنے کے بعد کمرے میں واپس آئی تو دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ کمرہ مجھے تنگ لگنے لگا تھا، دیواریں جیسے میرے اوپر جھکنے لگی تھیں۔ آنکھیں بند کی تو دروازے پر کھڑے ان 4 مردوں کے چہرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد مولوی صاحب نے دروازہ بجایا۔ ان کی آواز بدستور نرمی میں لپٹی ہوئی تھی مگر اب مجھے اس نرمی میں زہر محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹی باہر آؤ، سب تمہارے نکاح کے گواہ بنے ہیں، بڑی اچھی جگہ رشتہ طے ہوا ہے، تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ میرے قدم ساکت ہو گئے۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، مولوی صاحب نکاح کس سے، کب؟ ان کی آواز میں ایک مصنوعی اطمینان تھا۔ سب طے ہو چکا ہے، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، نکاح کے بعد تم راج کرو گی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، بس پیچھے ہٹ کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی اور ذہن میں خوف کی لہر۔ اچانک دروازہ کھل گیا، خالہ جان اندر آئیں، ان کے ہاتھ میں ایک دوپٹہ تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، چلو بیٹی، مولوی صاحب تمہیں عزت کا راستہ دکھا رہے ہیں، ضد نہ کرو۔ میں نے ان کے چہرے میں وہ ماں تلاش کرنے کی کوشش کی جو کبھی میرے اندر کی چیخیں سن سکتی تھی مگر وہاں صرف پتھر کی سی بے حسی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے دوپٹہ میرے سر پر ڈالا اور مجھے اٹھا کر لے گئی۔ میں خاموش تھی، جیسے اندر سے ساری آوازیں مر چکی تھیں۔ صحن میں قالین بچھا تھا، کچھ مرد بیٹھے تھے، مولوی صاحب قرآن لیے بیٹھے تھے اور سامنے وہی عمر رسیدہ مرد بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں لالچ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کی طرف ایک نظر دیکھی، وہ شاید 60 کے قریب ہوگا، چہرے پر سفیدی اور آنکھوں میں وہی لبکتی ہوئی ہوس جو میرے دل کو گھیر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ میں نے انکار کیا، آواز نکالنے کی کوشش کی مگر حلق خشک، زبان بے جان۔ مولوی صاحب نے میری خاموشی کو رضامندی جانا اور 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح مکمل کر دیا۔ کاغذ پر میرے انگوٹھے کا نشان لیا گیا۔ میں نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو خالہ جان نے میرے ہاتھ کو سختی سے پکڑ لیا۔ نکاح کے بعد مجھے اس مرد کے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے بہت بڑی خیر کا کام کر لیا ہو۔ میں خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کے مناظر دھندلا گئے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان اور جسم میں سناٹا۔ گاڑی ایک پرشکوہ کوٹھی کے سامنے رکی۔ باہر 2 مرد کھڑے تھے جنہوں نے دروازہ کھولا۔ میں باہر اتری، وہ مرد میرے ساتھ اندر چلے گئے۔ کوٹھی اندر سے اور بھی زیادہ بڑی اور خوفناک تھی۔
در و دیوار پر قیمتی پردے، سنگ مرمر کی ٹھنڈی زمین اور اندر موجود خاموشی جس میں کہیں بہت سی دبی دبی سسکیاں چھپی ہوئی لگتی تھیں۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا، دروازہ بند ہوا اور میں نے اس کمرے میں وہ منظر دیکھا جس نے میرے سارے خواب، ساری خوش فہمیاں چکنا چور کر دیں۔ کمرے میں 6-7 لڑکیاں موجود تھیں، سب کے چہرے سپاٹ، آنکھیں خالی، جیسے وقت نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ کوئی بیڈ پر لیٹی تھی، کوئی فرش پر بیٹھی تھی اور کوئی کونے میں خود کو لپیٹے بیٹھی تھی۔ ان کے لباس، ان کے چہرے، ان کے جسموں پر زخم اور تھکن کی نشانیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ میری سانس رک گئی۔ ایک لڑکی نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، ابھی تم نہیں ہو، چپ رہو، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہیں نکلی۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہ مرد جا چکے تھے اور میں اس قید میں پہلی رات گزارنے جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا نکاح ایک مکروہ کھیل تھا۔ وہ مرد، وہ مہمان، وہ کپڑے، مولوی صاحب کی شفقت، سب ایک جال تھے۔ مجھے بیچا گیا تھا، جسم کے بدلے دولت لی گئی تھی۔ جو نکاح کہلایا وہ دراصل سودا تھا۔ میں دیوار سے لگی بیٹھی رہی، آنکھیں بند کی تو مسجد کی سیڑھیاں یاد آئیں۔ وہ پہلا دن، وہ نرم آوازیں، اور میرے دل میں ایک سوال چیخنے لگا، کیا ہر چھاؤں کے نیچے دھوپ چھپی ہوتی ہے؟ کیا ہر باپ کا روپ شیطان ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے موجود لڑکیوں کی آنکھوں نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ پہلی رات جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی لیکن اتنی تھی کہ ہر زاویے، ہر کونے اور ہر چیز کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں دیوار سے لگی ہوئی تھی، آنکھیں مسلسل دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ جو باہر سے بند تھا، قفل کی ہلکی سی جھنکار ابھی بھی کانوں میں گونج رہی تھی، جیسے قید ہونے کا اعلان ہو۔ کمرے میں موجود لڑکیوں نے میری طرف ایک بار دیکھا، پھر دوبارہ کسی نے توجہ ہی نہ دی۔ سب اپنے اپنے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی جو شاید مجھ سے عمر میں بڑی ہو، آہستہ سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کئی پرانے نیل تھے، آنکھوں میں تھکن اور لبوں پر زہر سے لپٹی ہوئی ہمدردی۔ چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بولی، آواز اتنی مدھم کہ جیسے وہ خود اپنی بات پر شرمندہ ہو۔ جو بھی آتا ہے لے جاتا ہے، تم بھی سیکھ لو ورنہ مار مار کر سکھائیں گے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میری زبان میں بغاوت تھی، دل میں انکار، لیکن جسم میں لرزہ۔ وہ کمرہ مجھے قبر لگنے لگا اور میں اپنے ہی وجود میں دفن ہوتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، وہی عمر رسیدہ شخص اندر داخل ہوا جس سے میرا نام نہاد نکاح ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی دروازہ اندر سے بند کر کے میری طرف بڑھا۔ میں پیچھے ہٹی، آنکھوں میں وحشت، سانسیں تیز، لیکن لڑکی نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبایا۔ مت کر، مت لڑ، مت چیخ، ورنہ وہ درندے آ جائیں گے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، زبان کھولی، مگر اگلے لمحے ایک تھپڑ نے میرے چہرے کا زاویہ بدل دیا۔ میں فرش پر گری اور باقی سب لمحے بس دھن بن گئے۔ صرف درد تھا، رونا تھا اور ایک چیخ جو گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ رات بیت گئی۔ جب آنکھ کھولی تو جسم درد سے چور تھا۔ کمرے کی باقی لڑکیاں بدستور اپنے حال میں تھیں، کسی کے چہرے پر حیرت نہ تھی، جیسے میری چیخیں معمول کا شور ہوں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تولیہ اور ایک پانی کا جگ تھا۔ اٹھ، صاف ہو جا، شام کو پھر کوئی آئے گا۔ میں نے اسے دیکھا، کچھ بولنے کی کوشش کی مگر ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور آواز جیسے حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ یہ پہلا دن تھا اور یہ صرف آغاز تھا۔ ہر شام دروازہ کھلتا، کوئی نیا چہرہ اندر داخل ہوتا۔ کچھ نے دھیرج سے بات کی، کچھ نے فوراً زبردستی کی، کوئی زیادہ عمر کا، کوئی نوجوان، کوئی شراب میں بدمست، کوئی غصے سے بھرا ہوا۔ ان سب کے لیے ہم صرف جسم تھے، سانس لیتے، درد سہتے، خاموش رہتے جسم۔ میرے اندر کی چیخ ہر دن دبتی گئی۔ میں ہر رات خود کو ختم ہوتا دیکھتی، نہ نیند آتی نہ بھوک لگتی، بس ایک اذیت تھی جو مسلسل میرے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کوٹھی کے سب حصے ایسے ہی تھے جیسے جنت کی جھلک دکھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دیواروں پر مہنگے پردے، فانوس کی نرم روشنی، قیمتی قالین اور ان سب کے درمیان ہماری لاشیں جو چلتی پھرتی تھی، سانس لیتی تھی مگر مر چکی تھی۔ کمرے کی فضا میں مسلسل ایسی بدبو بسی رہتی تھی جو صرف ظلم سہنے والے ہی محسوس کر سکتے تھے۔ خون، پسینہ، ادھوری سسکیاں اور زبردستی سے دبی ہوئی آہیں۔ کچھ لڑکیاں کبھی کبھار ہنسنے کی کوشش کرتی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش ہو کہ ابھی بھی زندگی باقی ہے، مگر ان کی ہنسی میں درد چھلکتا تھا۔ مجھے یہاں 1 مہینہ ہو چکا تھا، جسم عادی ہو چکا تھا، مگر روح روز مرتی تھی۔ ہر رات میں ایک نئی لاش بنتی، ہر صبح اس لاش کو دوبارہ جینا ہوتا۔
کئی بار دل چاہا کہ چیخوں، بھاگوں، دروازے توڑ دوں، مگر کمرے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں جتنی اندر کا خوف۔ کبھی کبھار وہی لڑکی جو پہلے دن میرے پاس آئی تھی مجھے تھوڑا تھوڑا سہارا دیتی، میرے زخموں پر پرانے روئی کے ٹکڑوں سے مرہم رکھتی، پانی دیتی اور کہتی بس جیتی رہے، سانس لیتی رہے، مر گئی تو انہیں خوشی ہوگی۔ اور میں سوچتی کیا میں زندہ ہوں؟ کیا یہ جینا ہے؟ میں وہ قیدی بن چکی تھی جو قید میں رہنے کے لیے خود کو توڑ چکی تھی، جسے امید سے نفرت ہو گئی تھی اور آزادی محض ایک بے رحم مذاق لگتی تھی۔ اس کوٹھی کے دروازے، اس کے کمرے، اس کے آئینے، سب مجھے تانے دیتے تھے۔ یہ نیا قید خانہ تھا، اس قید کا نہ کوئی جج تھا، نہ مقدمہ، نہ کوئی سزا کا وقت، بس ایک خاموش قید تھی جس میں روحیں مرتی تھیں مگر زبانیں بند رہتی تھیں۔ کوٹھی میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، لیکن میرے اندر کا اندھیرا اب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ دن بدن میں جیسے مٹی میں ملتی جا رہی تھی، میری پہچان، میری آواز، میری ہستی سب دھندلا رہی تھی۔ لڑکیاں اب میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے لگی تھی جیسے وہ خود اپنی حقیقت سے کرتی تھی، خاموش، خالی نظروں سے تکتی ہوئی، جیسے اب کسی سے کچھ کہنا بے معنی ہو چکا ہو۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے اندر کے سناٹے میں بھی ہلچل پیدا کر دی۔ صبح کو جب سب لڑکیاں اپنے اپنے بستر پر تھیں، ایک لڑکی جو پچھلے 2 ہفتوں سے خاموش رہتی تھی اچانک کھڑکی کی طرف بڑھی اور بغیر کچھ کہے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سب کچھ ایک لمحے میں ہوا، چیخ کی گونج پوری کوٹھی میں پھیل گئی، لیکن شاید پہلی بار کسی نے سچ میں چیخ ماری تھی۔ ہم سب بھاگ کر کھڑکی تک پہنچے۔ نیچے اس کا جسم بے جان پڑا تھا، خون زمین پر پھیلا ہوا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو یہاں کسی کے چہرے پر نہیں ہوتا تھا۔ میں ساکت کھڑی رہی، آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ آواز، صرف ایک جملہ بار بار ذہن میں گونجتا رہا، زندگی اگر ایسی ہے تو موت بہتر ہے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی اور آج اس نے سچ کر دکھایا۔ اس دن کے بعد میں ہر رات اپنی سانسوں کا حساب کرنے لگی، خود سے سوال کرتی کہ کیا میں بھی ایسا ہی کر سکتی ہوں؟ کیا میری اتنی ہمت ہے، یا میں بس سڑتی رہوں گی دن بدن گھٹ گھٹ کر؟ پھر ایک رات آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی، بادل گرجے اور بارش زوروں سے برسنے لگی۔ کوٹھی کے دروازے بند تھے، سب لڑکیاں اپنے اپنے بستر پر تھیں، مگر نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ بارش کی آواز جیسے اندر کے طوفان کو آواز دے رہی ہو۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑکی لوہے کی تھی، مگر بارش کے باعث اس کے پیچ ڈھیلے ہو چکے تھے۔ میرے دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ میں نے آہستہ سے پیچ کھولنا شروع کیے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اندر ایک اٹل فیصلہ ہو چکا تھا، اب کچھ بھی ہو یہاں مزید نہیں رکنا۔ مرنا ہے تو اپنی مرضی سے، نہ کہ کسی درندے کے ہاتھوں۔ کچھ ہی دیر میں کھڑکی تھوڑی سی کھل گئی۔ نیچے اندھیرا تھا، زمین گیلی اور کچی، چھت سے تقریباً 10 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے کمرے کی چادر کس کر باندھی، ایک آخری بار پیچھے دیکھا۔ سب لڑکیاں، وہ کمرہ، وہ بستر جنہوں نے میری روح کو قید کیا تھا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کی اور چھلانگ لگا دی۔ زمین سے ٹکر ہوتے ہی ایک تیز درد جسم میں پھیل گیا، پاؤں زور سے مڑے اور ایک ہاتھ پر گہرا زخم آ گیا۔ میں درد سے کراہتی ہوئی مٹی میں لت پت پڑی تھی، لیکن آزاد تھی۔ آنکھیں آسمان کی طرف تھیں، بارش میرے چہرے پر برس رہی تھی اور پہلی بار وہ پانی مجھے ٹھنڈا لگا، جیسے زندگی کی بچی کچی رمک نے بھی مجھ پر مہربانی کی ہو۔ میں گھسٹتے گھسٹتے سڑک تک پہنچی۔ بارش میں کوئی گاڑی رکنے کو تیار نہ تھی، لوگ میری حالت دیکھ کر نظریں چرا لیتے۔ پھر ایک نوجوان لڑکا جس کے پاس موٹر سائیکل تھی میری طرف آیا۔ اس نے پہلے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر میرے ہاتھ سے بہتا خون دیکھا تو فوراً اسے سمجھ آ گیا کہ میں کسی سانحے سے نکلی ہوں۔ اس نے مجھے اپنی جیکٹ سے ڈھانپا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے مجھے ایمرجنسی میں لے لیا، زخم صاف کیے، پاؤں پر پلاسٹر چڑھایا گیا اور دوا دی گئی، لیکن میری حالت ایسی تھی جیسے جسم بچ گیا ہو مگر روح اب بھی کہیں کوٹھی کے اندھیرے کمروں میں قید ہو۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ ایس ایچ او نے پہلے ہمدردی کا مظاہرہ کیا، مگر اس کی نظروں میں وہی پرانی ہوس تھی جس سے میں بھاگی تھی۔ وہ میری تفصیلات پوچھنے لگا، کہاں سے آئی، کس کے ساتھ تھی، کیسے گری، اور جب میں نے مولوی صاحب کا نام لیا تو اس کے چہرے پر ایک دلچسپی سی جاگ اٹھی۔ اوہ مولوی صاحب، وہ آہستہ سے بولا، اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہی ناپاک ارادے دیکھ لیے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ یہاں بھی مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں کسی تحفظ کی ضمانت نہیں تھی۔ اس وقت میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں قید سے نکلی ہوں، لیکن آزادی ابھی دور تھی۔ میرے ہاتھ زخمی تھے، پاؤں ٹوٹا ہوا اور دل خوف زدہ، مگر میرے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جل چکا تھا، وہی چراغ جس کی روشنی شاید مجھے اندھیروں سے نکال سکے یا مجھے جلا کر ختم کر دے۔
مگر اب میں تیار تھی، مرنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے، لڑنے کے لیے، کیونکہ ایک بار جو فرار ہو جائے وہ دوبارہ قیدی نہیں بنتا۔ ہسپتال سے سیدھا مجھے تھانے لے جایا گیا۔ وہی پولیس وین، وہی سرد لوہے کی سلاخیں اور وہی طنزیہ کہے جن میں انسانیت دفن ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید پولیس میری پناہ گاہ بنے گی، شاید یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، لیکن جیسے ہی میں نے تھانے کے اندر قدم رکھا، وہم کی تمام دیواریں گر گئیں۔ ایس ایچ او وہی تھا جس میں ہسپتال میں میرے زخموں پر نظر سے زیادہ بدن پر کی تھی۔ اب وہ اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، آنکھوں میں وہی پرانی ہوس کی چمک، ہونٹوں پر گھٹیا مسکراہٹ، جیسے کوئی زخمی پرندہ اس کے سامنے پڑا ہو اور وہ اسے نوچنے کا وقت چن رہا ہو۔ نام؟ اس نے پوچھا قلم گھماتے ہوئے۔ میں نے آہستہ سے اپنا نام بتایا۔ والدین؟ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ کرسی سے تھوڑا سا آگے جھکا۔ کسی اور کا سہارا؟ نہیں۔ اب اس کے چہرے پر کھلتی ہوئی لالچ تھی۔ پھر تو تمہاری حفاظت ہم ہی کریں گے، ہے نا؟ میری زبان ساکت ہو گئی۔ میں نے نظریں جھکا لی، اندر سے لرز رہی تھی، لیکن چہرے پر سپاٹ پن طاری رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اٹھا، میرے قریب آیا اور میرے چہرے کے قریب آ کر بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے، بس کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی لمحے ایک اور پولیس والا اندر آیا اور ایس ایچ او نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، لے جاؤ اسے حوالات میں، صبح بات کریں گے۔ حوالات کا وہ سیل تاریک، بدبودار اور سرد تھا۔ دیواروں پر سیلن، زمین پر پھٹا ہوا بستر اور سلاخوں کے پار اندھیرا۔ اندر کئی عورتیں تھیں، کچھ منشیات کے کیس میں، کچھ چوری میں اور کچھ صرف بے نام گناہ میں۔ سب کا حال ایک جیسا تھا، زخم، تھکن اور خاموشی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ گئی، خود کو دیوار سے لگا لیا، آنکھیں بند کر کے سجدے میں جانے لگی، مگر میرے سجدے سے پہلے ہی ایک بھاری آواز گونجی، اوئے تو ادھر کیا بیٹھی ہے؟ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک دبنگ عورت میرے سامنے کھڑی تھی، قد کاٹ لمبا، بدن مضبوط، چہرے پر پرانے زخموں کے نشان اور آنکھوں میں چمک جیسے کئی قید خانے توڑ آئی ہو۔ یہ میرا کونا ہے، نکل ادھر سے، اور ہاں آ جا، پیر دبانا ہے۔ میں سہمی ہوئی اٹھی، آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی اور اس کے اشارے پر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے پیر آگے کیے اور میں نے دونوں ہاتھوں سے ان پر دباؤ دینا شروع کیا۔ نام کیا ہے تیرا؟ میں نے دبی آواز میں اپنا نام لیا۔ کیس کیا ہے؟ مجھے بیچ دیا گیا تھا، وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ میں نے پیر دباتے دباتے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر بہنے لگے۔ میری انگلیاں اس کے پیر پر حرکت کر رہی تھیں اور آنکھیں پانی سے بھری جا رہی تھیں۔ تو وہ ہے جو مولوی کے خلاف بھاگی ہے؟ وہ ایک دم چونکی۔ میں نے سر ہلایا، حلق خشک ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو کمزور لگتی ہے، لیکن شاید تو ہے نہیں۔ یہ دنیا کمزوروں کو کھا جاتی ہے، پر جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے سلام کرتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سی نرمی تھی، جیسے برسوں کے بعد کسی نے میری اذیت کو سچ مانا ہو۔ ڈر مت، صبح ہونے سے پہلے تجھے یہاں سے نکال لوں گی۔ وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو مجھے لگا جیسے برسوں کے بعد کسی نے میرے لیے دعا کی ہو۔ حوالات کی تاریکی میں وہ عورت میرے لیے ایک شعلہ بن گئی جو میرے اندر کی شکستہ راہ کو جلا رہا تھا۔ میں نے اس رات پہلی بار آنکھیں بند کر کے دعا نہیں، بس شکر ادا کیا، اور اگلی صبح سے پہلے ایک نیا راستہ کھلنے والا تھا۔ رات کی تاریکی حوالات کی دیواروں پر ٹھہری ہوئی تھی اور میرے بدن پر پڑنے والی سردی کی لہر مجھے اندر سے جما چکی تھی، مگر اس دبنگ عورت کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو ان لمحوں میں حرارت پیدا کر رہا تھا۔ وہ اب میرے پاس بیٹھی تھی، اپنے بازو میرے گرد لپیٹے، جیسے ایک ماں اپنی سہمی ہوئی بچی کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس کا لہجہ سختی سے خالی تھا، اس کی انگلیوں کا لمس بھی حیران کن طور پر نرم۔ میں نے تیرا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ تو وہ نہیں ہے جو یہ سب سہنے کے لیے بنی ہے، تو شاید بدلہ لینے کے لیے بنی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اندر کی ٹوٹی دیواروں میں سے کہیں ایک اینٹ کچھ دیر کو جڑ گئی تھی۔ وہ مجھ سے عورتوں کی طرح نہیں، کسی بڑی بہن کی طرح بات کر رہی تھی۔ اس کے لہجے میں وہی تلخی تھی جو زندگی نے برسوں اس پر تھوپی تھی، لیکن الفاظ میں خالص ہمدردی۔ بتا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ میں نے روکے روکے لہجے میں ساری کہانی سنائی، مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر مولوی صاحب کی کوٹھی تک، جبری نکاح، قید، جسمانی اذیت اور اسپتال سے یہاں تک کا ہر لمحہ۔ میں بولتی گئی اور وہ سنتی گئی، کبھی درمیان میں کوئی سوال نہ کیا، بس میری ہچکیوں کو اپنی موجودگی سے سہارا دیتی رہی۔ جب میری بات ختم ہوئی تو وہ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، یہ دنیا ایسے مولویوں سے بھری ہوئی ہے جو باہر سے دین کے عالم لگتے ہیں اور اندر سے دوزخ کی آگ ہوتے ہیں، مگر یاد رکھ، جو عورت ایک بار آگ سے گزر جائے وہ راکھ نہیں بنتی، وہ شعلہ بن جاتی ہے۔
میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر روشنی نہیں تھی، مگر مجھے لگا جیسے وہ اندھیرے میں بھی ایک سورج جیسی لگ رہی ہو۔ صبح ہونے سے پہلے تو یہاں سے نکل جائے گی۔ یہ جملہ اس نے اتنے یقین سے کہا جیسے وہ خود عدالت ہو، جج ہو، وکیل ہو اور پوری دنیا اس کی مٹھی میں بند ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات آہستہ آہستہ گزری۔ قید خانے کے باہر قدموں کی آہٹیں چلتی رہیں، قیدیوں کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں، مگر میرے دل میں ایک عجیب سے ٹھہراؤ آ گیا تھا، ایک سکون، جیسے طوفان کے بعد خاموشی۔ سحر کے قریب جب حوالات کی نیند گہری ہو چکی تھی، باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر دستک ہوئی، کچھ کاغذوں کی سرسراہٹ سنائی دی اور پھر پولیس اہلکار اندر آیا۔ اس لڑکی کو لے جاؤ، سوشل ویلفیئر کی ٹیم آئی ہے، اس کا کیس منتقل ہو رہا ہے۔ میں چونکی اور ساتھ ہی وہ دبنگ عورت کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں جھانک کر کہا، جا، مگر کبھی پلٹ کر کمزور نہ بننا، ان سب کو جواب دینا جو تجھے نوچنے چلے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ لمحہ میری روح پر کندہ ہو گیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی سلاخوں کے اس پار قدم رکھا، لگا کہ جیسے کئی برس کی زنجیریں ایک ساتھ ٹوٹ گئیں۔ باہر سفید چادر میں لپٹی ہوئی ایک عورت کھڑی تھی، اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، آنکھوں میں اعتماد اور چہرے پر وقار۔ میں روبی ہوں، شیلٹر ہوم کی منظمہ، تم ہمارے ساتھ چلو گی، اب تم ہمارے تحفظ میں ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر حوالات کو دیکھا۔ وہ دروازہ، وہ سیل، وہ سلاخیں میری اذیت کی گواہی تھے، لیکن ان کے پیچھے وہ عورت کھڑی تھی جس نے مجھے اندھیرے سے کھینچ کر اجالا دکھایا۔ شیلٹر ہوم ایک درمیانے سائز کی عمارت تھی، لیکن اندر کا ماحول بالکل مختلف۔ کمرے صاف ستھرے، ہر طرف خاموشی میں سکون چھپا ہوا۔ مجھے ایک بیڈ دیا گیا، ایک نیا لباس اور گرم چائے کا کپ۔ روبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، نہ کوئی آواز بلند کرے گا۔ تم چاہو تو تعلیم حاصل کرو، چاہو تو کام سیکھو، چاہو تو صرف آرام کرو، فیصلہ اب تمہارا ہے۔ میں نے چائے کا کپ تھام کر پہلی بار محسوس کیا کہ میرے ہاتھ کانپ نہیں رہے۔ رات گئے میں کھڑکی کے پاس جا بیٹھی۔ باہر چاندنی چھن چھن کر فرش پر گر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرے اندھیرے میں بھی اب روشنی کی ایک لکیر پڑ چکی ہے۔ یہ نئی امید تھی، نہ بہت بڑی نہ مکمل، لیکن اتنی ضرور کہ سانس بحال ہو جائے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور لمبی سانس لی۔ اب مجھے رکنا نہیں تھا، اب مجھے جینا سیکھنا تھا، لیکن اس بار اپنی شرائط پر۔ شیلٹر ہوم کی زندگی حوالات کی کوٹھی اور ان درندوں سے بالکل مختلف تھی جنہوں نے میری زندگی کو نوچ کھایا تھا۔ یہاں ہر سانس میں کچھ نیا تھا، جیسے کوئی باریک سا ریشہ ہو جو زخموں پر رینگ کر انہیں جوڑنے کی کوشش کرتا ہو۔ صبح کی روشنی جب کھڑکی سے کمرے میں اترتی تو وہ کسی اذیت کی نہیں بلکہ امید کی نشانی لگتی۔ روبی جو وہاں کی منظمہ تھی، ماں جیسی نہیں تھی، لیکن اس کا لہجہ ماں کی کمی کو کچھ لمحے کے لیے بھلا دیتا تھا۔ اس کے الفاظ سیدھے دل میں اترتے۔ یہاں جو آئی ہیں سب ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ہم نے انہیں دوبارہ جڑنے کا موقع دیا۔ تم بھی چاہو تو جڑ سکتی ہو۔ شروع میں قدم ڈگمگاتے رہے۔ اندر ایک کمزور سی لڑکی اب بھی کانپتی تھی، چھوٹی سی آوازوں پر چونک جاتی۔ خواب میں پھر وہی سلاخیں، وہی قید، وہی ہاتھ، لیکن آہستہ آہستہ ان سب پر ایک نیا پردہ چڑھنے لگا۔ یہاں کی لڑکیاں آپس میں بات کرتی تھیں، اپنے زخم بانٹتی تھیں اور پھر انہیں سمیٹ کر مستقبل کی بات کرتی تھی۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتی، سنتی اور پھر خود کو ان میں شامل کرنے لگی۔ روبی نے مجھے پہلے دن ہی ایک سادہ سا لباس دیا، کچھ کتابیں اور ایک خالی کاپی۔ پڑھائی کرو گی؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جیسے زندگی کو پہلی بار اپنی مرضی سے چنا ہو۔ پڑھائی شروع کرنا آسان نہ تھا۔ برسوں بعد قلم کو پکڑا تو ہاتھ لرز گیا، لیکن جیسے جیسے الفاظ کاغذ پر اترتے گئے مجھے لگا میں خود کو دوبارہ دریافت کر رہی ہوں۔ ہر صفحے پر لکھا گیا ایک لفظ میری نئی پہچان کا اعلان تھا۔ دن میں سلائی سیکھتی، رات کو مطالعہ کرتی۔ شیلٹر ہوم کی عورتیں ہمیں باورچی خانے کا کام بھی سکھاتی تھیں، صفائی ستھرائی، مالیاتی حساب کتاب اور سب سے اہم، خود پر بھروسہ۔ میں روز آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنے آپ کو دیکھتی۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں کبھی خوف سے نم رہتی تھیں اب ان میں چمک آ رہی تھی۔ وہ لب جو سسکیوں میں ہلتے تھے اب الفاظ کی شدت سے لرزنے لگے تھے، مگر اس سب کے پیچھے کہیں بہت گہرائی میں ایک اور چیز پل رہی تھی، انتقام۔ وہ مولوی جس نے باپ کو روپ لے کر مجھے بیچا، وہ مرد جس نے نکاح کے نام پر میرا سودا کیا، وہ پولیس والا جس نے میرے زخموں پر دست درازی کی نیت سے ہاتھ بڑھایا، سب کے سب میرے ذہن میں زندہ تھے۔ ان کی شکلیں میرے خوابوں میں آتی تھیں اور ہر بار میں ان سے بچ نہیں پاتی تھی، لڑ نہیں پاتی تھی۔ اب میں خود کو بچانے کے قابل بن رہی تھی، لیکن صرف بچنا کافی نہیں تھا، مجھے جواب دینا تھا، اپنی چیخوں کو عدالت کے روبرو
لفظوں میں بدلنا تھا۔ میں نے اپنے عزم کی بنیاد اسی دن رکھی جب شیلٹر ہوم میں روبی نے کہا، جب تم تیار ہو جاؤ گی ہم تمہیں وکیل سے ملوائیں گے اور تم اپنی لڑائی خود لڑو گی۔ یہ جملہ میرے لیے وہ مشعل تھا جو اندھیروں میں راستہ دکھانے لگی۔ میں نے دن رات پڑھا، قانون کی کتابیں، مقدموں کی مثالیں، گواہیوں کی اہمیت، عورتوں پر تشدد کے خلاف دفعات، ہر چیز کو جذب کر لیا۔ مجھے خود کو وکیل بنانا تھا، ان درندوں کو قانون کی زبان میں للکارنا تھا۔ شیلٹر ہوم میں جب دوسرے لوگ ٹی وی دیکھتے یا کھیلتے، میں مطالعے میں غرق رہتی۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتی، ماں باپ کو یاد کرتی اور کہتی، میں اب وہ نہیں رہی جو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی، میں اب تمہاری بیٹی ہوں جو اپنے آپ کو انصاف دلوائے گی۔ روبی نے میری درخواست پر وکیل کے داخلے کا فارم بھروا دیا۔ انٹرویو کے دن جب میں ان کے ساتھ کالج پہنچی تو دروازے کے اس پار میرے لیے ایک نئی دنیا کھلی۔ لوگ، لائبریری، کلاس رومز، اساتذہ، سب کچھ ایک خواب جیسا لگا۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور دل میں خود سے وعدہ کیا کہ میں یہاں صرف داخل ہونے نہیں آئی، میں یہاں سے جیت کر نکلوں گی۔ اور اس دن جب مجھے کالج سے داخلے کی منظوری کا خط ملا، میں رات بھر سجدے میں روتی رہی۔ میرے آنسو شکر کے تھے، ستم کے نہیں۔ اب ہر دن میرے لیے ایک مشق تھا، ہر لفظ ایک ہتھیار، ہر سیکھا ہوا اصول ایک زخم کا مرہم۔ میرے اندر وہ لڑکی جو کبھی خاموشی سے برداشت کرتی تھی، اب بولنا سیکھ چکی تھی۔ اس کی آواز کانپتی نہیں تھی، گونجتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سفر لمبا ہے، دشمن طاقتور ہے اور دنیا ظالم ہے، مگر میں نے خود سے عہد کیا تھا میں مظلوم نہیں کہلاؤں گی۔ اب میرا نام وہ ہوگا جو ظالموں کے چہرے سے نقاب کھینچ لے گا۔ یہ اثر نو زندگی تھی، لیکن اس بار ہاتھ میں کتاب کے ساتھ انصاف کا ترازو بھی تھا اور میری نگاہیں صرف آگے دیکھ رہی تھی۔ وکیل کے لباس پہنتے ہی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ کمزوری نہیں، فتح کا اعلان تھا۔ سفید کالر اور سیاہ کوٹ میرے زخموں کی پہلی دلیل بنے۔ عدالت کی طرف اٹھنے والا ہر قدم صرف مقدمہ نہیں، میری کہانی کو زبان دینے جا رہا تھا۔ برسوں کی محنت، ہر ثبوت، ہر گواہی میرے سچ کی گونج تھی۔ اب دل میں ڈر نہیں تھا، بس ایک عزم تھا، ان چہروں کو بے نقاب کرنا تھا جو تحفظ کے پردے میں ظلم کرتے رہے۔ یہ وہ دن تھا جس کی تیاری برسوں سے میں کر رہی تھی۔ میری فائل کا ہر صفحہ، ہر ثبوت میری چیخوں کا ترجمان تھا۔ دل میں اب خوف نہیں، صرف عزم تھا، ان چہروں کو بے نقاب کرنا جو دین اور تحفظ کے نام پر ظلم کرتے رہے۔ پہلا مقدمہ مولوی صاحب، اس کے ساتھیوں اور پولیس کے اس SHO کے خلاف تھا جنہوں نے مجھے اور کئی لڑکیوں کو جہنم میں دھکیلا۔ عدالت کے باہر رش تھا، روبی میرے ساتھ تھی، آنکھوں میں فخر لیے۔ جیسے ہی میں کمرہ عدالت میں داخل ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جج اپنی کرسی پر تھا، ماحول سنجیدہ۔ ملزمان کو پیش کیا گیا تو مولوی صاحب کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا چکا تھا اور میں سر کو بلند کر کر کھڑی تھی۔ عدالت میں کارروائی شروع ہوئی۔ وکلا نے دلائل دیے، ثبوت، بیانات، رپورٹس، سب میری سچائی کی تائید کر رہے تھے۔ جب مجھے گواہی کے لیے بلایا گیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں گواہ کے اسٹینڈ پر کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں بولی، میں وہ لڑکی ہوں جسے منحوس کہا گیا، مگر آج اپنی سچائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ وہی مولوی ہے جس نے باپ بن کر میرے جسم کا سودا کیا۔ یہ وہی وردی والا ہے جو محافظ نہیں شکاری تھا۔ میری آواز عدالت میں گونجی اور مولوی صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میری گواہی کے بعد 3 مزید لڑکیاں پیش ہوئیں، سب نے وہی دردناک حقیقت بیان کی۔ ہر گواہی میرے سچ کو اور مضبوط کرتی گئی۔ عدالت کے چہرے پر قانون کا نقاب تھا، لیکن اس دن میں نے محسوس کیا کہ نقاب کے پیچھے انصاف کی آنکھ جاگ رہی تھی۔ جب جج نے سماعت مکمل کی اور اگلی تاریخ پر فیصلہ محفوظ رکھا تو میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون پایا، جیسے میرے لفظوں نے میری خاموشی کو دفنا دیا ہو، جیسے میں دوبارہ پیدا ہوئی ہوں۔ اس بار کمزور نہیں، ایک دلیل، ایک آواز، ایک انقلاب۔ کمرہ عدالت سے باہر نکلی تو صحافیوں نے سوالوں کی بارش کر دی۔ میں نے صرف اتنا کہا، میں ان سب لڑکیوں کی نمائندہ ہوں جنہیں زمانے نے خاموشی سکھائی، مگر اب ہم بولیں گے کیونکہ ہم خاموش رہ کر مر چکی تھی۔ اب جینے کا وقت ہے، انصاف کے ساتھ۔ اور پھر میں چل دی اپنی اگلی جنگ کی طرف، کیونکہ بدلہ صرف پہلا قدم تھا، جنگ تو اب شروع ہوئی تھی۔ عدالت کے باہر ہجوم جمع تھا، کیمرے، مائک، صحافی اور چپتے سوالات کی بوچھاڑ، مگر آج میرے چہرے پر کوئی تھکن، کوئی خوف، کوئی لرزش نہیں تھی۔ آج میری آنکھوں میں سکون تھا، ٹھہرا ہوا سا غرور اور وہ اعتماد جو برسوں کی اذیت سہنے کے بعد جنم لیتا ہے۔ اندر کمرہ عدالت میں فیصلہ سنایا جانے والا تھا اور میں خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔
مکمل یقین کے ساتھ۔ جج نے جب کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی مختصر سی رسمی کارروائی کی، پھر سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ سامنے کٹہرے میں کھڑے مولوی صاحب کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ اب وہ سفید لباس میں بھی نورانی نہیں، ذلت زدہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے تینوں مرد جنہوں نے کبھی نکاح کے نام پر مجھے جہنم میں دھکیلا، اب تھکے، شرمندہ اور نادم کھڑے تھے، اور ایس ایچ او جو ہمیشہ اکڑ کر چلتا تھا اب گردن جھکائے اپنی وردی میں بھی کسی مجرم کی طرح لگ رہا تھا۔ جج نے تفصیلی فیصلہ سنایا۔ ہر لفظ میری سچائی کی تصدیق کر رہا تھا۔ لڑکیوں کے بیانات، میڈیکل رپورٹس اور شیلٹر ہوم کی گواہی نے میری آواز کو طاقت دی۔ عدالت نے ملزمان کو انسانی اسمگلنگ، جبری نکاح اور جنسی استحصال کا مجرم قرار دیتی ہے۔ مولوی احمد دین اور اس کے ساتھیوں کو 25، 20 اور 15 سال قید بامشقت، جبکہ ملوث پولیس آفیسر کو نوکری سے برخاست کر کے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ میرے لیے وہ لمحہ مکمل انصاف کا تھا، جہاں میری خاموشی نے برسوں کے زخموں کو زبان دی۔ جب فیصلہ مکمل ہوا تو کمرے میں موجود بہت سے لوگ تالی بجانے کو تیار بیٹھے تھے، مگر قانون کا تقدس انہیں روکے ہوئے تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھی، سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی اور مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ نگاہیں ملانے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نور نہیں، صرف اندھیرے تھے، وہی اندھیرے جن میں اس نے مجھے دھکیلا تھا۔ میں عدالت سے نکلی تو روبی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ تو نے سب کے حصے کا انصاف لے لیا۔ میری آواز میں اعتماد تھا۔ یہ آغاز ہے، میں رکنے والی نہیں۔ اب میں وہ لڑکی نہیں تھی جسے منحوس کہہ کر دھتکارا گیا تھا۔ میں وہ عورت تھی جو اپنی کمزوری کو طاقت میں بدل چکی تھی، سچ کو زبان دی، انصاف کا دروازہ خود بجایا اور مثال بن گئی۔ برسوں بعد سڑک کنارے وہی پھپھو بھیک مانگتی نظر آئی جس نے مجھے بے سہارا کیا تھا۔ گاڑی رکوائی، وہ مجھے دیکھ کر سہم گئی۔ بیٹی کچھ دے دے، آواز میں لرزش تھی۔ میں نے پرس سے چند نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھے۔ کچھ نہ کہا، کوئی تانا نہ دیا، صرف خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ یہی میرا بدلہ تھا، خاموش مگر مکمل۔ اصل فدا عدالت سے نہیں، دل کے سکون سے ملتی ہے، اور آج میں فاتح تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔